السلام علیکم۔ عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد سزا کے طور پر دی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو کہ آج کی اس ویڈیو کی غایت ہے، اس بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئیں اور کتنے بچے انہوں نے جنم دیے اور ان کی وفات کب ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے یرحمک اللہ کہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ ایک اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، دوسرا روح پھونکی، تیسرا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، چوتھی اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر ہی دیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں رہنا اس بارے میں بتاتے ہیں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں اور جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ۔
یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں، اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لیے قطعی طور پر راضی نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار کرنے پر بادل ناخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ اب بھی ان دونوں نے پھل کو پوری طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہیں تمہیں مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت سخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجرہ اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں میں سے کچھ پتے بھی تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا، اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا، اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب در حقیقت جو سوال تھا، اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئیں اور کتنے بچوں کو انہوں نے جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا، اس نے مور کی مدد سے انہیں دھوکہ دیا اور ممنوعہ پھل کو پہلے حضرت حوا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام امر الہی کی مخالفت اور ممنوعہ پھل کو کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ مستحق سزا کے علاوہ حضرت حوا علیہ السلام کو اور اس کے بعد باقی تمام عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد دی گئیں۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ
علیہ السلام ہندوستان میں اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اترے اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج کے بعض اعمال کو بجا لایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کئی بار حاملہ ہوئیں اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں ان کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام جدہ پر اتریں اور وہیں پر مدفون ہوئیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔